پیارے بچوں، کل کے درس میں آپ نے مصنف علیہ رحمہ کی حالات زندگی آپ نے سماعت کیا تھا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة علی نبیہ محمد الموعد بساطع حججہ وواضح بیناتہ وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ ہداۃ طریق الحق وحماتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو یکتا ہے، اپنی ذات جلیلہ میں اور صفات کمالیہ میں، جو پاک ہے عظمت و کبریائی کی صفات میں، کوتاہی اور اس کی علامات کی آمیزش سے، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس کے نبی پر جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کی تائید کی گئی ہے، اس کے روشن دلائل اور اس کی کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر رحمت کاملہ نازل ہو، جو راہ حق کے رہنما ہیں اور اس کے مددگار ہیں۔ متوحد باب تفعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کی خاصیت تکلف، طلب، سیرورت وغیرہ ہیں۔ یہاں تینوں خاصیتیں درست ہو سکتی ہیں۔ تکلف کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ وحدت کاملہ کے ساتھ متصف ہے، اور طلب کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات وحدت کو مقتضی ہے، اور سیرورت کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ وحدت ذاتیہ کے ساتھ متصف ہے، اور اس اتصاف میں کسی کارگری کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس کی ذات خود ہی ایسی ہے۔ جلال بمعنی عظمت، اور اس حیت کو بھی جلال کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث خوف ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ مصدر ہے۔ پھر اس میں دو احتمال ہیں، یا اس کو معنی مصدری میں استعمال کیا جائے، یا اس کی اضافت ذات کی طرف اضافت لامیہ ہوگی، یا پھر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اس وقت جلال کی اضافت ذات اور کمال کی طرف، اور اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہوگی۔ اور صفات سے مراد صفات ثبوتیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جیسے کہ حیات، قدرت، علم، سماع، بصر، کلام، ارادہ وغیرہ، اور ان کی نفی ذات باری سے موجب نقص ہے۔ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص، میں دوہ تینوں احتمال ہیں جو متوحد میں ابھی ما قبل میں ذکر کیا گیا۔ نعوت جمع ہے نعت کی۔ نعت اس صفت کو کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو۔ جبروت جیم اور با کے فتحہ کے ساتھ ہے، جیسے ملکوت۔ یہ جبروت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے رفعت و عظمت کے،
اور نعوت الجبروت سے صفات سلبیہ مراد ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا جسم نہ ہونا، عرض نہ ہونا، جوہر نہ ہونا، زمانی و مکانی نہ ہونا وغیرہ۔ شوائب جمع ہے شائبتن کی، اس کا معنی ملنے کے ہیں، اور اس کا اطلاق گندگیوں پر بھی ہوتا ہے۔ نقص بمعنی کوتاہی، یہ کمال کی ضد ہے۔ سماتی ہی سیمتن کی جمع ہے، اصل میں یہ وسمن تھا، واو کا کسرہ نقل کر کے سین کو دیا اور واو کے عوض آخر میں تا لگائی گئی تو سیمتن ہو گیا بمعنی علامت۔ والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته۔ نبی صفت کا صیغہ ہے اور اس کا مشتق منہ یا محموز اللام ہے۔ اس وقت معنی ہوگا خبر دینا، یا ناقص واوی ہوگا تو اس وقت معنی ہوگا بلند ہونا۔ یہ دونوں باتیں نبی کے اندر موجود ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر بھی دیتا ہے اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند بھی ہوتا ہے۔ مصنف نے نبی یہی کہا، نہ کہ رسول ہی کہا۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، نبوت کا مسئلہ متکلمین کی زبان پر مشہور ہے، نہ کہ مسئلہ رسالت۔ دوسری وجہ یہ ہے، رسول تو ہر قاصد ہوا کرتا ہے، جیسے جبریل علیہ السلام، مگر نبی صرف پیغمبر ہوتا ہے۔ محمد باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی تعریف کیا ہوا۔ ترکیب میں بدل ہے یا عطف بیان ہے، یا نبی علیہ السلام کا علم شخصی ہے۔ یہ آپ کا سب سے مشہور نام ہے۔ آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں دن الہام کی وجہ سے آپ کا یہ نام رکھا، اور آپ سے پہلے 15 افراد ایسے ہوئے جن کا نام محمد تھا، البتہ آپ کا نام احمد ایسا ہے جو آپ سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ المؤیدی یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور ایدن سے ماخوذ ہے، بمعنی قوت۔ ساطع فتح یفتح سے سطح سطوعاً بمعنی بلند ہونا ہے۔ حجج حجتن کی جمع ہے، حجت و دلیل ہے جو حق کو ثابت کرنے والی ہو۔ اس کا اصلی معنی غلبہ کے ہے، چونکہ دلائل خصم پر غلبہ کا سبب ہے، اس لیے دلیل کو حجت کہتے ہیں۔ اور ساطع کی اضافت حجج کی جانب، اور اسی طرح واضح کی اضافت بینات کی جانب اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ آج آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسباق جو بھی ہوں آپ مطالعہ کرتے ہوں گے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ دوبارہ آ کر کے سمجھنے کی بلا تکلف کوشش کریں۔